ہم اس بچی کے ساتھ مل کر اس مولوی کو مینار پاکستان کے اوپر پھانسی کی سزا لگوائیں گے آپ کے ساتھ مل کے۔ اے اللہ، آپ نے عورتوں میں سے کوئی نبی اور رسول کیوں نہیں بھیجا؟ معزز سامعین گرامی قدر، رمضان کی آمد ہے، اور رمضان کی آمد سے پہلے ایک مرتبہ پھر ملک کے اندر کرونا وبا کے حوالے سے بہت سے اشکالات اور پروپیگنڈوں کو پھیلایا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ارشاد فرما دیا، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ان کو وباؤں نے گھیر لیا، جب ان کے اوپر آفتیں اور مصیبتیں آ گئیں، وہ کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے آئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس مرتبہ حکومت نے یہ بیان پہلے جاری کر دیا ہے کہ مسجدیں کھلی رہیں گی، رمضان کے اندر عبادتیں اور تراویح جاری رہے گی۔ بات یہ ہے کہ مساجد جو شفا کے مراکز ہیں، مساجد جو برکت کے مراکز ہیں، اگر انہی کو بند کر دیا جائے، اور یقین مانیے کرونا وبا کے حوالے سے بیماری موجود ہے، لیکن پاکستان کو اللہ رب العزت نے اس بیماری سے محفوظ رکھا۔ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ 13,000 مریض تقریباً 1.5 سال میں اس بیماری سے فوت ہوئے۔ یہ دنیا میں کم ترین شرح ہے۔ یہ بیماری کے خوف سے لوگوں نے اپنے مردے بغیر کفن کے اور نہلائے دفن کرنا شروع کیے۔ یہ خوف و ہراس کی وجہ سے پینڈکس کا مریض گیا اسپتال، کرونا ٹیسٹ کرا، اتنی دیر میں پھٹ گئی، مر گئی۔ یہ ظلم اور بربریت کی داستان ہے۔ ہم حکومت کے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے کرونا کے اندر مسجدوں کو کھولنے کا امکان اور ارادہ ظاہر کیا ہے، اور ان کا بیان آ گیا ہے کہ SOPs کے ساتھ مساجد میں عبادت ہوگی۔ لیکن ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں کہ کرونا سے 13,000 1.5 سال میں مرے ہیں، لیکن اگر جو معاشی طور پر معیشت کا لاک ڈاؤن آپ رمضان میں کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے لاکھوں کی تعداد میں خاندان متاثر ہوں، افیکٹ ہوں۔ یہ رمضان ایک تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے آنے تک زندہ رکھے۔ لوگ یہ خواہش کرتے ہوں گے قبروں میں پڑے ہوئے کہ کاش رمضان کی ایک رات نصیبے میں آ جائے۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے۔ لیکن یہ نیکیوں کے موسم بہار کے ساتھ ساتھ ملک کے معاشی پہیے کو چلانے کے لیے بھی بڑا اہم مہینہ ہے۔ ہماری حکمرانوں سے یہی استدعا ہے، یہی گزارش ہے کہ آپ نے اگر مسجدوں کو کھولنے کا اعلان کیا ہے، آپ کا یہ فیصلہ قابل تحسین ہے۔ اسی طرح آپ لاک ڈاؤن کے فیصلے کے اوپر بھی نظر ثانی کیجئے۔ کچھ نہیں ہوتا، 1.5 سال کے اندر 13,000 اموات، اس سے کہیں زیادہ لوگ کسی دوسری بیماریوں سے مر جاتے ہیں۔ لوگوں کو معیشت کا پہیہ چلانے دے، ورنہ معاشی لاک ڈاؤن اس کرونا سے زائد برے نتائج دے گا۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ عمر جلیل نامی ایک آدمی سندھ کا، جو بڑا اپنے آپ کو ادیب سمجھتا ہے، جس سے بڑا ذلیل شاید اس وقت دنیا میں موجود نہ ہو، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے اللہ کو شرمندہ کر دیا، معاذ اللہ، یہ سوال کر کے اے اللہ آپ نے عورتوں میں سے کوئی نبی اور رسول کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا اور اللہ شرمندہ ہو گیا۔ یہ صرف ایک بات نہیں ہے، اس طرح کی بے شمار باتیں اس ذلیل ترین آدمی نے کی ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے رسول اللہ کی یہ ہمیں تن من دھن نچھاور کرنا چاہیے، رسول اللہ ہمارے دل کا سرور، نظر کا قرار، دل کا چین ہے، لیکن ہماری جو کفیت توہین رسالت پہ ہوتی ہے، توہین خدا پہ کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کو جو جی چاہے گالیاں نکالتا رہے، نہ آپ کے اوپر کوئی اثر پڑے، نہ میرے اوپر کوئی اثر پڑے۔ اور ہم حکمرانوں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو عمر جلیل نے بکواس کی ہے، اس کے اوپر فی الفور مقدمے کو درج کیا جائے، فی الفور۔ اور عورت مارچ کے خلاف جو مقدمے کی درخواست ہماری جماعت نے رابی روڈ میں جمع کرائی ہے، آج وہاں پہ ایک عظیم الشان اجتماع تھا جمعے کے بعد، لیکن DSP نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم نے لیگل رائے کے لیے یہ مقدمہ آگے فارورڈ کر دیا ہے۔ جو لیگل رائے کے مطابق ان کے اوپر دفعات بنتی ہوں گی، پرچہ ہوگا۔ اس وجہ سے آج کا احتجاج مؤخر کیا گیا، لیکن اگر 9 اپریل تک
ये पर्चा न हुआ, मैं सिर्फ अपनी जमात की बात करता हूं और मुझे यकीन है कि दीगर देवबंदी और बरेलवी भाई भी इस काज में, इस मिशन में हमारे साथ हैं। अहले हदीस की सिर्फ लाहौर में 1000 से ज्यादा मसाजिद हैं, वहां से जुलूस आजादी चौक तक जाएंगे और आजादी चौक से एसपी ऑफिस तक, एसपी ऑफिस से वजीर आला हाउस तक जाएंगे, एहतजाज किया जाएगा। अगर औरत मार्च में की गई हरदा सराई और तौहीन के ऊपर मुकदमों को दायर न किया गया, और लोग ये कहते हैं ये जी प्रोपेगेंडा करते हैं, औरत मार्च में कुछ नहीं हुआ। 3 बातें नोट करें, बड़ी अहम है। नंबर 1, ट्रांसजेंडर्स का झंडा औरत मार्च में लहराया गया। गेज एंड लेस्बियंस का रेनबो फ्लैग औरत मार्च में लहराया गया। 2 बातें। और तीसरी एक बकवास ये की गई, मैं 9 साल की थी, वो 50 साल का था, आज भी उसकी आवाज मस्जिद में गूंजती है, उसका नाम मस्जिद में गूंजता है, मुझे खामोश करवा दिया गया। हमने बड़ी आम फहम बात की है। अगर तो किसी बच्ची 9 साल के साथ ये वाकया औरत मार्च में मौजूद थी, सामने आए मेरे साथ ये वाकया फलां मौलवी ने किया है, हम उस बच्ची के साथ मिलकर उस मौलवी को मीनारे पाकिस्तान के ऊपर फांसी की सजा लगवाएंगे आपके साथ मिलके। और अगर ये झूठ है तो यकीनन ये झूठ है, तो बताया जाए ये किस अजीम रसूल और पैगंबर के निकाह के ऊपर हरदा सिराई की गई कि मस्जिद में कायनात में सिर्फ एक नाम गूंजता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किस निकाह के बारे में बकवास की गई है? अगर इस मार्च के खिलाफ तौहीन रिसालत का और जो दफात, मुझे बताइए अमले कौमे लूत के जो एलानिया झंडे लहराए, क्या पाकिस्तान इसलिए हासिल किया गया था, या क्या ये इस्लामी रियासत और नजरियाती रियासत है कि अल्लाह को अमर जलील गालियां दे और मैं और आप इख्तिजाज जब तक नहीं करेंगे उसके ऊपर पर्चा नहीं होगा? औरत मार तौहीन करे जब तक इख्तिजाज ना, पर्चा ना हो। क्या ये हमारे मुल्क में इंसानियत है? क्या ये हमारे मुल्क में इस्लाम है? क्या ये हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल कि जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ से हिदा को भी गुजरने की मजाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।